السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فی کلام المجید والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللهم بارک علی محمد وعلى آل محمد كما بارکت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لي صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی علم۔ الحمدللہ آج اللہ کے فضل سے ہم سورہ الصف جو سورہ نمبر 61 ہے اس کے تعلق سے تھوڑے سے ریفلیکشن کریں گے۔ آپ لوگ تو ماشاءاللہ سے ریگولر جوائن کرنے والے ہیں، مگر بعض لوگ نئے بھی جوائن کر رہے ہیں، تو صرف ان کے لیے بتا دیتا ہوں کہ ہم کوئی ڈیٹیل تفسیر اور اس میں ڈسکشن نہیں کرتے، ہم صرف ریفلیکشن کرتے ہیں، کیونکہ ماشاءاللہ سے آن لائن اتنے اسکالرس کے زبردست تفسیرات ہیں تو آپ ان کو چیک کر لے سکتے ہیں، مگر میں صرف مجھے جو سمجھ میں آتا ہے اس کا ریفلیکشن کر دیتا ہوں۔ تو آج سورہ صف ہے، سورہ نمبر 61۔ اس کے 14 آیتیں ہیں، 14 آیات ہیں اور 2 رکوع ہیں۔ یہ مختصر سی صورت ہے۔ یہ آپ کو صرف یہ بتا دینا چاہتے یہ ہم جو مسبحات جو گروپ کر رہے تھے اس کی صورت ہے یہ تو، اور اس کی ابتدا جو ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، سبح للہ ما فی السماوات والارض سے شروع ہوئی۔ اللہ تعالیٰ کی بڑائی اور اس کی تسبیح کرتے ہیں اور اللہ کی پاکی، یہ تو سارے جتنے مخلوقات ہیں ساری کرتے ہیں، اور پرندے بھی کر رہے ہیں، جانور بھی کر رہے ہیں، پتے بھی کر رہے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے جتنی تخلیق کی ہے سب مخلوقات سارے تسبیح کر رہے ہیں۔ تو اس لیے ہمارا بھی کام یہ ہے کہ انسان ہونے کے ناطے سے ہم بھی اللہ کی بزرگی اور تسبیح اپنے آپ کو مصروف رکھیں۔ اس صورت کی شان نزول کے تعلق سے یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جو ہے یہودیوں کے بڑے عالم تھے، مگر بعد میں اللہ تعالیٰ نے ان کو توفیق دی، انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ تو ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر ہم کو پتہ چل جائے کہ اللہ تعالیٰ کو کیا چیز محبوب ہے تو ہم اس کو کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو جتنے صحابی ان کے ساتھ تھے ان سب نے کہا کہ ہاں، ہم کو بھی اگر اللہ تعالیٰ سے پتہ چل جائے کہ اللہ تعالیٰ کو کیا چیز محبوب ہے تو ہم سب مل کے اس کو کریں گے۔ ابھی یہ بات کر رہے تھے، پھر انہوں نے کہا کہ کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھیں؟ تو پھر انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ تو کچھ معاملہ ایسا ہے کہ ہم بات کرنا اور پوچھنا اچھا نظر نہیں آئے گا۔ ابھی خاموش بیٹھے تھے، اتنے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ایک خاصیت ہے، ایک صحابی کو بھیجا گیا کہ حضور نے آپ سب لوگوں کو بلایا ہے، نام اور نام لے کر، آپ سب لوگوں کے نام لے کر حضور نے فرمایا ہے کہ جاؤ ان سب لوگوں کو میرے پاس لے کر آؤ۔ تو یہ سارے جب کہتے ہیں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورہ صف ان کو سنائے، کہا کہ تم لوگوں نے معلوم کرنا چاہ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ کیا پسند ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس صورت کو بذریعہ وحی نازل فرمائی ہے، تو یہ سن لو۔ تو اس میں تفصیل بتائی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو سب سے پسند کیا چیز ہے۔ اور یہ جو شان نزول میں بتا رہا ہوں یہ جامع ترمذی میں بھی اس کی حدیث آیا ہے اور مسند احمد، تو یہ دونوں حدیث کی کتاب میں موجود ہے۔ اس میں کیا پوائنٹس ہم ڈسکس کر رہے ہیں، ریفلیکشن کر رہے ہیں، اس میں میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ نمبر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قول کی پابندی کرو۔ نمبر 2 یہ ہے کہ اللہ کو کیا چیز پسند ہے، اللہ کو جو پسند ہے سب سے زیادہ پسند ہے اتحاد اور صف بندی ہے، اور دشمن کے خلاف مقابلہ کرنا۔ اس میں نمبر 3 کیا ڈسکس کیے ہیں، 2 انبیاء علیہ السلام کے نام ہیں اور ان کے تعلق سے مختصر سی بیان کیے گئے، موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام۔ یعنی جو اہل کتاب کے جو زبردست جو انبیاء ہیں ان کے تعلق سے یہود کے جو ہے موسیٰ علیہ السلام ہے، اور عیسائیوں کے جو ہے عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ تو یہ دونوں کے تعلق سے ان کے نام بھی آئے ہیں، تھوڑا سا ڈسکشن۔ اور اس میں چوتھی چیز کیا ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے کچھ شرائط بتائے ہیں کہ دوزخ سے بچنے اور جنت میں داخل ہونے کے لیے تمہارے لیے کیا شرائط ہے، اور اس کی جنت کی کیا قیمت ہے وہ یہ بھی بتائی گئی۔ تو یہ 4 پوائنٹس ڈسکشن کرنے کے ہیں، تو اسی لیے میں آپ کے سامنے پوائنٹس رکھ دیا ہوں۔ اب ہم جو تھوڑا سا ڈیٹیلز میں جا رہے ہیں اس کے تعلق سے یہ بتانا ہے کہ دوزخ سے بچنے اور جنت میں داخل ہونے کے لیے کیا ہے، اللہ تعالیٰ اس میں بتاتے ہیں کہ بہترین کامیابی کیا ہے، جنت میں داخلہ ہے، اور اس کی شرائط کیا ہے، ایمان ہے
اور جان اور مال کے ساتھ اسٹرگل کرنا، جہاد کرنا، صدقہ کرنا، یہ ساری چیزیں ہیں۔ تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ ایک تو مغفرت فرماتے ہیں اور جنت کے محلات میں داخل کرتے ہیں۔ اس کے ثواب کیا ہے؟ دنیا میں بھی کچھ اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ دنیا میں بھی تم کو مدد بھی ملے گی، کامیابی بھی ملے گی، خوشحالی بھی ملے گی، یہ ساری چیزیں۔ تو سب سے پہلے جو پہلی آیت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، تم لوگ یا الذین آمنوا سے ایمان والوں سے مخاطب ہے کہ ایسا کام کرتے ہیں، لما تقولون ما لا تفعلون، ایسی بات کیوں کرتے ہیں جس کو تم پورا کرنے والے نہیں۔ جب کس چیز کی آپ نے وعدہ کر لیا اور عہد کر لیا کہ میں یہ کام ضرور کروں گا، جب وعدہ کر لیا اس کے بعد جب موقع آتا ہے تو وعدے سے آپ پھر جاتے ہیں۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو یہ سخت سخت ناپسند ہے۔ مقتا کے جو لفظ استعمال کیا ہے، لما تقولون ما لا تفعلون یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ، یہ اللہ کو بہت ہی ناپسندیدہ ہے۔ اب عربی میں جو مقتا کے لفظ آیا ہے وہ اس کی تھوڑا میں ایکسپلینیشن کر دوں کہ مقتا کس چیز کو بولتے ہیں۔ ایام جاہلیہ میں کیا ہوتا تھا، جب لوگ شادیاں کرتے تھے تو کئی بیوہ تھے اور ان کے بچے بھی ہوا کرتے تھے۔ تو جب اس شخص کا انتقال ہوتا ہے تو اس کے جتنے بیوہ تھے، ہو سکتا ہے 4 ہو، 5 ہو، 8 ہو، 10 ہو، یا میں جاہلیہ کی بات کر رہا ہوں، تو ان میں سے جو پہلی بیوی کا سب سے بڑا لڑکا رہتا وہ جو ہے اس کا وارث بن جاتا تھا۔ تو وارث کیسا ہوتا تھا؟ نہ صرف اس کی جائیداد کا بھی، بلکہ اس کی جو بیویاں تھے جو اس کے سوتیلی مائیں ہیں ان کا بھی والی بن جاتا تھا۔ تو اس میں ایام جاہلیہ میں جب یہ بڑا بیٹا اس کو ساری چیزیں مل جاتی تھی تو اپنی سوتیلی ماؤں سے شادی کر لیتا تھا اور ان کو نوکر اور غلام کے جیسا کرتا تھا۔ اس چیز کو عربی میں مقتا کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کو کتنی سخت سخت ناپسندیدہ چیز ہے، ڈسگسٹنگ، جو ہم انگلش میں لفظ استعمال کرتے ہیں، ڈسگسٹنگ ڈسگسٹنگ۔ تو اللہ تعالیٰ کو یہ سخت ناپسندیدہ چیز کیا ہے؟ ایک آپ نے قول کر لیا، وعدہ کر لیا کہ میں کام کروں گا اور اس کے بعد آپ اس کو نہ کریں گے۔ یہ اس لیے بتایا گیا ہے کہ بدر کی جنگ جب ہوئی تھی اس کے بعد جو لوگ اس میں شامل نہیں ہوئے تھے تو انہوں نے کہا کہ اب اس کے بعد اگر کوئی جنگ کا موقع آئے گا تو ہم اس میں شامل ہوں گے اور اس سے فائدہ اٹھائیں۔ تو اس میں اہل ایمان جو تھے، جس کے پکا ایمان تھا، انہوں کو جب احد کی جنگ کے لیے کہا گیا تو وہ تو فوری تیار ہو گئے کہ ہم اس چیز کو قائم رکھنا چاہتے ہیں۔ مگر جو کمزور ایمان والے تھے، اب ان کے ساتھ کیونکہ منافقین بھی ملے ہوئے تھے تو وہ لوگ بھی کچھ ایسے ان کے ذہنوں میں، دلوں میں بات ایسا کرنا شروع کر دی۔ تو وہ جو پہلے وعدہ کیے تھے کہ بدر کے بعد اگر کوئی جنگ ہوئے تو ہم اس شرکت کریں گے، جب احد کے لیے کہا گیا تو ان میں پسو پیش شروع ہو گیا تھا۔ تو یہ چیز اس آیت کو اس سے میں استعمال کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی کئی موقعوں پہ اس کو استعمال کیا گیا، مگر اس میں بتا دیتا ہوں۔ اور جو وعدہ کیا تو ان میں ایک ہے عبداللہ بن رواح رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ انہوں نے کہا تھا کہ اگر مجھے موقع ملا کہ عہد کر لیا تھا کہ جب بھی مجھے کہا جائے گا تو میں اپنی جان و مال کے ساتھ جو ہے شامل ہو جاؤں گا جنگوں میں، اور انہوں نے شمولت کی اور اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ بڑا اعزاز دیا کہ جنگ میں لڑتے ہوئے وہ شہید ہوئے۔ عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ، انہوں نے جو اپنی زبان سے بات کی تھی، جو عہد کیا تھا، اس کو 100% کر کے بتا دیا۔ قول کی پابندی کے تعلق سے ایک دو باتیں اور میں بیان کر دیتا ہوں، اس کے بعد پھر آگے بڑھیں گے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ منافق کے جو ہے 3 خصلتیں ہیں۔ جب بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، جب وعدہ کرتا ہے تو وعدے کی خلافی کرتا ہے، جب اس امانت دی جائے گی تو امانت سے خیانت کرتا ہے۔ تو منافقت کی جو 3 خصوصیات بتائے گئے ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ جب بات کرے گا تو جھوٹ کہے گا، وعدہ کرے گا تو وعدے کو خلاف کرے گا، وعدے کو پورا نہیں کرے گا، اور تیسری امانت۔ تو اس میں یہ آ گیا ہے کہ قول کی پابندی کرنا ضروری ہے، کیونکہ اگر آپ نے کسی کے ساتھ قول کر لیا، وعدہ کر لیا کہ 100% میں یہ کروں گا، اور اس کے بعد آپ وعدے کے خلاف گئے تو آپ نفاق کی ایک خصلت آپ کے اندر آ گئی۔ اللہ محفوظ کرے اس کو۔ اچھا،
ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسی سلسلے میں ایک حدیث بھی بیان کرتا ہے. عبد عبداللہ بن عامر ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میری والدہ کے پاس آئے. آنے کے بعد میری والدہ، یہ بچے تھے، ان کو کم عمر تھے، ان کو والدہ نے کھیل رہے تھے تو ان کو والدہ نے کہا کہ میرے پاس تم آؤ. جب یہ دیر کر رہے آنے لگے تو انہوں نے کہا کہ میرے پاس آ جاؤ، میں تم کو کچھ دوں گی، تمہاری پسندیدہ چیز دوں گی. تو بلانے لگے تو پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان سے پوچھا کہ تم ان کو بلا تو رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ میں جب تم آ جائیں گے تو تم کو دوں گے، کیا صحیح کچھ سچ ہے کہ تم دینا چاہتے ہیں یا صرف اس کو بلا رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں حضور، ضرور میں اس کو کھجور پسند ہے، جب وہ آ جائے گا تو میں اس کو کھجور دوں گی. تو حضور نے فرمایا کہ یہ بہت اچھا ہے، اگر تم بلاتے اور صرف اس کو دھوکہ دینے کے لیے بلاتے تو تمہارے لیے ایک جھوٹ کا گناہ لکھ دیا جاتا. ایک اس کے تعلق سے بہت بہت اہم چیز ہے. اور پھر بات کرنے کے بعد اس کے اوپر قائم نہیں رہنا، اور جو خول کر رہے ہیں اس کے خلاف کرنا، یا اگر کوئی خول دے رہے ہیں اور خود نہیں کر رہے ہیں اس کے تعلق سے بھی بہت اہم چیز ہے. اس کے لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج میں پہنچے ہیں تو وہاں جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ تھے. دیکھا تو کیا ہے، کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے موٹے سے لپس ہیں، ہونٹ ہیں، جن کو کاٹا جا رہا ہے، لپس کو کاٹا جا رہا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں جس کے لپس کاٹے جا رہے ہیں؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ یہ ایسے واعظ ہیں جو واعظ میں کہا کرتے تھے کہ یہ کام کرنا ہے، یہ آپ لوگ ایسا کرو ایسا کرو، اور خود اس کے اوپر پابند نہیں تھے، اس کے خلاف کرتے تھے. لوگوں کو تو کہتے تھے کہ یہ کام کرو، اور خود جو ہے اس قول کی پابندی نہیں کرتے تھے. تو یہ ایک دو تین چیزیں اچھی ہے جو یہ آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہ رہا تھا. اچھا، اس میں کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو جو سب سے بہترین پسند کیا ہے، وہ کیا ہے؟ جہاد. جہاد، یہاں قتل اور جہاد کی بات کہی ہے. اور اللہ تعالیٰ کو صف بندی پسند ہے. صف بندی سے مطلب یہ ہے کہ یونٹی ہونا چاہیے. جتنے لوگ کوئی کام کرنے جا رہے ہیں تو اس میں ایک یونٹی ہونا ضروری ہے، یونٹی سے کام کرنا ہے. اور اس میں یونٹی کے ساتھ ساتھ پابندی یہ کریں کہ مل جل کے کریں، ایک دوسرے کے خلاف نہ ہو. اور پھر مل جل کے، جیسا جنگ کا موقع رہتا تھا تو صفیں باندھی جاتی تھی، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاص طور پہ دیکھا کرتے تھے کہ صف میں کسی قسم کی گیپ نہ ہو. اسی کو بتایا گیا ہے کہ ایسی اس لحاظ سے اتنے کلوز ایک دوسرے سے جمع ہوتے، جیسے پتہ چلتا تھا کہ ایک دیوار ہے جس کے اینٹیں بھرے ہوئے ہیں اور اس میں سیمنٹ وغیرہ لگا کر بالکل ایک چھوٹا سا ساندھ بھی نہیں، ایک سوراخ بھی نہیں، 100% فکسڈ، ویسے بولتے ہیں نا، ہارڈ 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 وال جیسا بولتے ہیں، اس کو بتایا. تو اس کی تو کرتے ہیں. اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دوسری چیز کیا کرتے تھے، جب نماز کا وقت آتا تھا تو جب امامت کرتے تھے، تو نماز سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صفوں کے جو ہے ایک انسپیکشن کرتے تھے. اگر آگے پیچھے ہوتے تھے ان کو ٹھیک کرا کرتے تھے، کوئی پیچھے رہتا تھا اس کو آگے بلاتے تھے، کوئی اگر آگے بڑھ گیا ہے تو اس کو آہستہ سے ہاتھ لگا کر یا اس کو اشارہ کر کے اس کو صف بندی میں ایک کمپلیٹ اسٹریٹ لائن میں ہونے کی عزت کرتے تھے. تو ہم کو بھی چاہیے کہ جب بھی ہم نماز پڑھیں تو ایک اسٹریٹ لائن میں ہو، کسی قسم کے گیپ نہ ہو. کیونکہ بعض حدیث کے مصنوع میں یہ بھی بتایا گیا ہے اگر صف میں آپ گیپ رکھیں گے تو شیطان اس میں داخل ہو جاتا ہے اور آزو بازو کے لوگوں کے دلوں میں جو ہے شرور پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو صف بھی جب بنے تو شولڈر سے شولڈر لگا ہوا رکھیں، کسی قسم کی گیپ نہ ہو، خاص طور پہ یاد رکھیں. تو یہ صف بندی کے تعلق سے یہ بتا. پھر مگر اس کا ایک ایسنس کیا ہے صف بندی، اور مطلب یہ ہے کہ یونٹی ہونا چاہیے مسلمانوں میں، فرقے بندیوں سے بچے، چھوٹے موٹے چیزوں میں ہو تو ایک دوسرے کی کرٹیسائز کرنا اور ایک دوسرے سے دلوں میں ایک قسم کا ایک دوسرے کے خلاف کسی قسم کی ایل فیلنگ نہ ہو جائے، یہ بہت اہم چیز ہے. تو صف بندی تو یہ ہے کہ یونٹی، صف سے مطلب یہ ہے کہ یونٹی. تو اسلام میں امت محمدیہ کو یونٹی کے تعلق سے بہت زیادہ اہم چیز ہے. اب یہاں اس میں جو الفاظ آئے ہیں، قتال کے آئے ہیں، جہاد کے آئے ہیں، تو اس وقت چونکہ یہ الفاظ جو ہے اس وقت جب جنگ کا موقع تھا اس کے لیے تو 100% ہوتے ہیں. لیکن اگر جنگ کا موقع نہ ہو تو اس کا مطلب یہ ہے، جہاد کا مطلب یہ ہے اسٹرگل، جد و جہد کرنا.
جستجو کرنا اس میں ہے کہ مسلمانوں کو چاہیے کہ اس میں کمپلیٹ اسٹرگل کرتے رہیں اپنی جان سے اور مال سے، مطلب یہ کہ وقت بھی اس میں لگائیں کہ اسٹرگل کریں، اور دوسرا جو ہے اپنا مال بھی لگائیں، تو آپ اپنی جانوں سے بھی، اپنے مالوں سے بھی، اپنے اوقات سے بھی، اپنے ٹائم سے بھی، ساری طرح سے اس سے جستجو کریں تو اس کو اس میں استعمال کر سکتے ہیں۔ اور اس کے لیے دنیا میں ہم کو کافی آزمائش اور کمپٹیشنز ہوتے ہیں، تو دنیا جو ہے امتحان کی جگہ ہے، تو اس میں جو ہے ثابت قدمی سے رہیں، استقامت جس کو بولتے ہیں نا، اس پہ قائم رہیں۔ اس میں مالی نقصان ہو سکتا ہے، جسمانی تکالیف ہو سکتے ہیں، تو اس میں کوشش یہ کرتے رہیں کہ ہر لحاظ سے جب ہم نے وعدہ کر لیا ہے کہ اسلام پہ قائم رہیں گے، ایمان کے اوپر قائم رہیں گے، تو اس کے ایمان اور اسلام کے لحاظ سے اگر ہمارے کو کوئی تکالیف اور ایک نقصانات سے، جسمانی ہو مالی ہو، اسٹرگل کرنا پڑے، کسی قسم کے چیزوں سے ہوتا ہے، تو اس میں ثابت قدمی سے رکھے۔ اور یہ چیز اچھا، سلاد کے لیے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صف بنا کرتے تھے، اس کے بعد میں کیا ہو دنیا میں آپ دیکھیں تو ملٹری ڈسپلن جو شروع ہوا ہے، اس کو انہوں نے، یہ حضور کی جو سنت تھی اس کو فالو کیا ہے۔ ملٹری ڈسپلن کیا ہے؟ بالکل اسٹریٹ لائن میں آ جاتے ہیں، اسٹینڈ ایٹ ایز وہ کرتے ہیں، اور جو آرڈر دیتے ہیں نا جو کمانڈر رہتا ہے، تو اس میں کیا ہے، اسٹریٹ ایک لائن بنتی ہے، کسی قسم کی گیپ نہیں، اور کوئی حرکت نہیں کرتے، بالکل ایسے جیسے مجسمے کے جیسے کھڑے رہ جاتے، یہ ڈسپلن۔ تو ہمارے کو کیا ہے، جیسا ہم جسمانی صف بندی کرتے ہیں، ویسی روحانی بھی، دلوں سے بھی اتحاد رکھیں، اپنے سینوں میں بھی اتحاد رکھیں۔ اور آم، مسلمان کے خلاف کبھی کبھی دل میں کوئی چیز آنا نہیں چاہیے، ہمارے دل مسلمانوں کے تعلق سے بالکل صاف ہے۔ ہم کو کچھ اب اس کے بعد ہم دو پیغمبروں کے تعلق سے بات چیت ہوئی ہے، تو میں دونوں کے تعلق سے تھوڑا سے ڈسکشن کر دیتا ہوں، اس کے بعد دیکھیں گے۔ ایک موسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے، اور دوسرے عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے، دو انبیاء کے تعلق سے یہاں اس صورت میں ذکر ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے صرف اتنا بتایا گیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو ان کی قوم نے اذیت دی، تکلیف پہنچائی۔ اب تکلیف کی پہنچائی کا صرف لفظ استعمال کیا گیا ہے، مگر مجھے چیک کرنا پڑا تو میں جو ہے اباؤٹ 10 قسم کے جو انہوں نے تکالیف پہنچائے موسیٰ علیہ السلام کو، وہ میں آپ کے سامنے بیان کر دینا چاہتا ہوں۔ ایک تو، اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب بھی کوئی قسم کی چھوٹی موٹی تکلیف ہوتی تھی، وہ کہتے تھے کہ میرے سے زیادہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے ان کو بہت اذیت دی ہے، میرے ساتھ تو تم نے کیا کیا، مگر موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے ان کو بہت اذیت دی ہے، بہت تکلیف پہنچائی ہے۔ تو اس کے تعلق سے کیا ہے، 10 پوائنٹس میں کوئک بیان کر دیتا ہوں۔ نمبر 1 کیا ہے، جب سمندر کے پاس آ گئے، فرعون کی فوج پیچھے سے آ رہی تھی، اور موسیٰ علیہ السلام پوری یہودیوں کو لے کر جب آ گئے تو سامنے سمندر تھا، تو اس سارے لوگوں نے پکارنا شروع کرتے ہیں، یا موسیٰ انا لمدرکون، تم نے تو ہم کو تباہ برباد کر دیا، لا کر ایسی جگہ پھنسا دیا، سامنے تو سمندر ہے اور پیچھے فرعون آ رہا ہے، اور تم نے تو ہم کو مروا دیا۔ یہ حالانکہ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر ہے، معجزات دیکھے ہیں، ان کے 9 معجزات ان کے سامنے، آنکھوں کے سامنے ہوئے، اس کے باوجود بھی جب فرعون کی دیکھے کہ فوج آ رہی ہے، تو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ان کے ساتھ اتنی بد زبانی سے اور ان کو اتنی گرا کے بات کی۔ نمبر 1 یہ۔ اس کے بعد نمبر 2 کیا ہوا، جب دیکھیں کہ پورا اللہ تعالیٰ نے راستہ بتا دیا اور اس کو کراس کر کے چلے گئے، جانے کے بعد کیا ہے، تھوڑی سی آگے گئے، دیکھے تو ایک جگہ سے جب گزرے ہیں تو ایک بستی تھی جس میں وہاں بتوں کی پوجا کی جا رہی تھی۔ تو جاتے انہوں نے، یہودی نے کہا کہ موسیٰ، یہ دیکھو یہ جو بت پرستی کر رہے ہیں، ہمارے لیے تم بھی ایک بت بنا دو تاکہ ہم بھی بت پرستی کریں۔ یعنی کتنی تکلیف اور اذیت کی بات ہے کہ موسیٰ علیہ السلام ان کو توحید پہ رکھ کے بت پرستی سے اور فرعون کی جو نافرمانی جو کر رہے تھے وہاں سے نکال کر لائے ہیں، اور پہلا کام یہ کر رہے ہیں کہ ہم کو بھی ایک بت بنا کر دے دو۔ یہ دوسری نمبر 2 ہے۔ نمبر 3 کیا ہوا، پھر اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام جب توریت لینے کے لیے گئے ہیں، تو سامری نے ایک فتنہ شروع کر دیا، تو اس کے بعد کیا ہے، بچڑے کی پرستش کرنا شروع کر دی۔ تو یہ اذیت دینا ہے نہیں ہے موسیٰ علیہ السلام کو، جب توحید کو لے کر آئے ہیں اور یہ فرعون کی جو ہے پرستش کرتے تھے وہاں سے بچا کر لائے ہیں، تو یہاں جو ہے بچڑے کی پرستش کرتے ہیں۔ نمبر 3 میں۔ نمبر 4، موسیٰ علیہ السلام جب ان لوگوں کو لے کر جب
اب کہہ کے کہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ آپ پہ وہی کیسی آتی، تو موسیٰ علیہ السلام کو خواب کو لے کر گئے اوپر، دیکھے ہیں تو پہاڑ کے پاس جب کہ اس گئے تو جب آواز سنی تو اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ہم اس آواز کو ایکسیپٹ نہیں کرتے جب تک کہ ہم اللہ کو اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لیں، یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے خود اللہ ہم کو بتا دے۔ تو یہ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر عذاب بھیجا، پھر موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے پھر ٹھیک ہوئے۔ پھر یہ وعدے کرتے تھے، وعدہ خلافی کرتے تھے، ایک مرتبہ کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے پہاڑ کو ان کی سروں پر لا کر رکھ دیا۔ آپ سورہ بقرہ میں قرآن میں دیکھیں گے تو یہ تفصیلات ملتے ہیں۔ تو جب پھر انہوں نے توبہ کر لی تو پھر پہاڑ ہٹ گیا۔ تو یہ یہ نمبر 5 ہو گیا۔ نمبر 6، جب پیاس لگی تھی تو موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ ہم کو پیاس لگ رہی ہے، تو موسیٰ علیہ السلام عصا لے کر کیا کہے، پہاڑ کے پاس جا کر کے پہاڑ سے عصا سے مار کے پانی نکالنا چاہ رہے تھے، تو انہوں نے کہا کیا کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ اللہ نے حکم دیا ہے کہ تم عصا اس پہاڑ پہ ماریں گے تو پانی نکل۔ انہوں نے کہا کہ دیکھو موسیٰ، ایک پانی کا چشمہ آئے گا تو ہمارے کام کا نہیں، ہم جو ہے 12 ٹرائبس ہے بنی اسرائیل، 12 خاندان ہے، ہم یہ پانی ایک دوسرے سے شیئر نہیں کرنا چاہتے، اگر آپ کو کرنا ہو تو 12 چشمے نکالیں گے تو ہم پانی پئیں گے، نہیں تو ہم ایک دوسرے کا ہاتھ کا لگا ہوا پانی نہیں پئیں گے، ایک گروپ دوسرے گروپ کے پانی نہیں پئیں گے۔ تو پھر موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ سے استدعا کر کے جب وہ عصا کو مارے ہیں تو 12 چشمے نکلے، تو ہر چشمہ ایک ایک گروپ کا تھا۔ تو میں بتا رہا ہوں کہ ان میں اتنی ڈس یونٹی تھی کہ موسیٰ علیہ السلام کو کتنی اذیت پہنچائیں جا کے پانی نکالنے کے لیے۔ اس کے بعد آپ کو یہ بھی پتا ہے نا، جب من و سلوہ ملا کرتا تھا تو کہا کہ موسیٰ ہم تو اس سے بیزار ہو گئے، ہم کو تو کچھ زراعت ہونا، یہ قرآن میں الفاظ بھی آئے ہیں، آپ سورہ بقرہ میں جو ہے ہم کو جو ہے پیاز ہونا ہے، لہسن ہونا ہے، دال ہونا ہے، ویجیٹیبلس ہونا ہے، ہم کو جو ہے یہ من و سلوہ نہیں چاہیے، ہم یہ کریں۔ تو یہ بھی ایک موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اذیت پہنچائی گئی ان کو بھی۔ اس کے بعد پھر موسیٰ علیہ السلام کا بتایا جاتا ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام جب بھی غسل کرتے تھے اپنے آپ کو کور کر کے، چو طرف سے کورنگ کر کے کہتے تھے، تو انہوں نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام کو کوئی جلدی بیماری، یہ ہی ہیز گاٹ سم اسکن ڈیزیز ہے، اسی لیے سب سے چھپتے ہیں، ورنہ پانی نہانے میں کیا ہے، کہیں بھی کھڑے رہ کے پانی نہا سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا وہ اس کی تفصیلات بھی ہے، کوئی زیادہ میں اس میں ڈیٹیل میں نہیں جاتا ہوں۔ تو انہوں نے کپڑے رکھ کر پانی نہا رہے تھے، اتفاق سے وہ کپڑے دور ہو گئے، تو کپڑے لینے کے لیے وہ جب نکلے ہیں تو انہوں نے دیکھ لیا کہ ان کو کوئی اسکن ڈیزیز نہیں ہے، مطلب یہ کہ ان کے اوپر جو اذیت پہنچاتے تھے اس میں۔ اور پھر ہارون علیہ السلام کا انتقال موسیٰ علیہ السلام کے پہلے ہوا۔ جب ہارون علیہ السلام کا انتقال ہو گیا تو قوم نے کہا کہ تم نے تو اپنے بھائی کا مرڈر کر دی۔ یہ تکلیف دینے کی کتنی تکلیف دی بات ہے، اذیت پہنچانے کی۔ اور آخری جو 10th پوائنٹ ہے وہ بتا دیتا ہوں۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ جہاد کے لیے ان کو کہا کہ دیکھو تم لوگ چلو اور یہ اس جگہ پہ جانا ہے، تم سب لوگ چل کے جہاد کریں گے تو اللہ تعالیٰ وہاں فتح دے گا، اور جو دشمن قوم ہے اس کو تمہارے ساتھ شکست دے دے گا۔ تو انہوں نے کیا جواب دیا؟ یہ سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 میں آیت نمبر 24 ہے۔ وہ کیا کہا ہے کہ جہاد کے لیے کہا تو موسیٰ آپ اور آپ کے رب جا کر اس قوم سے لڑ لیں، ہم تو یہاں بیٹھے رہیں گے۔ آپ کو پتا ہے نا، یہ ہم اس سے پہلے گزر چکے تھے، کہا کہ نہیں آپ اور آپ کے رب جا کر لڑ لو، ہم تو یہاں بیٹھیں گے۔ یعنی یہ 10 جو ہے تکلیف دہ پوائنٹس جو جس سے اذیت ملی ہے، تو اس کے تعلق سے خالی یہاں ایک منشن کر دیتا ہوں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے وقت، ابھی جنگ بدر ابھی شروع نہیں ہوئی تھی، تو اس وقت صحابہ سے مشورہ کر رہے تھے کہ آپ لوگ کیا مشورہ دیتے ہیں، کیا مشورہ دیتے ہیں؟ تو سب نے جو مہاجرین تھے ایک سے ایک بڑھ کر، حضرت ابوبکر صدیق ہے، حضرت عمر ہے، اور کئی صحابہ نے انہوں نے کہا کہ حضور آپ بالکل آپ جیسا مناسب کریں، چلے جائیں، ہم آپ کے ساتھ دینے والے۔ حضور نے کہا کہ میں پھر مشورہ لیتا ہوں، پھر کہو پھر کہو۔ تو ایک دم حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ جو انصار میں سے تھے، انہوں نے کہا کہ آپ کا مخاطبت ہمارے ساتھ ہے، انصار کے ساتھ ہے؟ تو حضور نے کہا کہ ہاں تمہارے ساتھ۔ انہوں نے کہا کہ آپ جو ڈیسائیڈ کریں گے ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم وہ قوم نہیں ہے
جو موسیٰ علیہ السلام کو کہا تھا کہ آپ اور آپ کے رب جا کر لڑ لیں، ہم تو یہاں بیٹھے رہیں گے، نہیں، ہم تو آپ کے ساتھ جائیں گے، اگر آپ حکم دیں گے تو آپ کو دریاؤں میں اور کئی جگہ کے علاقے بھی بتا دی کہ اگر وہاں بھی حکم دیں گے تو ہم وہاں اپنے گھوڑوں کے ساتھ چلے جائیں گے، دریاؤں میں تیرتے چلے جائیں گے، جس جگہ آپ کہیں گے ہم جائیں گے، آپ کے ساتھ مقابلہ کریں گے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ خوشی آ گئی کہ وہ انصار سے بھی معلوم کرنا چاہتے تھے کہ وہ بھی ساتھ دینے والے۔ تو یہ 10 پوائنٹس سے اذیت دینے کی ہے، اور اس کے بعد یہ قوم موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ یہ اذیت نہیں کی، یہ ان کا کام یہ ہے کہ اس کے بعد جب عیسیٰ علیہ السلام آئے تو ان کو بھی اذیت دی، جب معلوم بھی تھا کہ یہ نبی ہیں، بچپن میں پیدا ہوتے ہی انہوں نے بات کر کے اپنی رسالت کا اقرار کیا، مگر اس وقت یہود کے جو علماء تھے انہوں نے کہا کہ اگر ان کو ہم نبی مان لیں تو ہماری وقت تو ختم ہو گئی، ہمارے سے کون مشورہ لے گا، کون ہم کو پیسے دے گا، اور لوگوں میں ہماری جو عزت اس وقت ہے وہ تو ختم ہو جائے گی۔ تو انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو نبی نہیں مانا، ان کے ساتھ ان کے الزامات لگائے، اور ان کے ساتھ کوشش یہ کی کہ رومن امپائر کے ساتھ ان کے خلاف کر کے ان کو جو ہے سولی دینے کے لیے کوشش کرتے رہے یہ۔ اور پھر دوسرا جو ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت پہنچائی، صرف موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہی نہیں تھا، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تو 10 پوائنٹ میں بول دیا ہوں، عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اذیت پہنچائی، اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اذیت پہنچائی، جبکہ ان کے تورات میں سارے نشانیاں تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے، ان کے اتنے ڈیٹیل سے کہ ان کا خط کیسا ہوگا، ان کے بال کیسے ہوں گے، ان کے بات کرنے کا طریقہ کیسا رہے گا، ان کے چلنے کا طریقہ کیسا ہے، یہ سارے تھے۔ اور قرآن میں یہ بتایا گیا ہے کہ یہود تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا جانتے تھے جیسے کہ اولاد کو جانتے ہیں، یعنی سب ہر چیز سے دیکھ لیے کہ 100% یہی ہے، مگر انہوں نے انکار کیا، کیوں؟ کیونکہ انہوں نے کہا کہ اگر ہم نبی مان لیں گے تو ہماری وقت ختم ہو جائے گی، ہماری چودراہٹ ختم ہو جائے گی، ہمارے سے کوئی پوچھنے نہیں آئے گا، ہمارے کو جو انعامات اور پیسے دیا کرتے ہیں وہ سارے ختم ہو جائیں گے۔ تو یہ سلسلہ چلتے رہا موسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے۔ اب میں عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے کچھ بیان کر دینا چاہتا ہوں۔ عیسیٰ علیہ السلام کہ ایک واحد رسول اور نبی ہے، ان کے کچھ خصوصیات ہیں، اس کے پہلے میں شاید آپ کے سامنے ذکر کیا ہوں گا، لیکن پھر بھی آپ کے سامنے بتا دیتا ہوں ان کے کیا خاص صفات کیا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام خاتم النبی بنی اسرائیل ہے، بنی اسرائیل کا جو سلسلہ چلا ہے انبیاء کا، اس کے خاتم النبی ہے، خاتم النبی بنی اسرائیل۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء ہے، سارے اسماعیل بنی اسرائیل کے بھی ہے، بنی اسماعیل کے سارے انبیاء کے خاتم ہیں، مگر عیسیٰ علیہ السلام جو ہے خاتم الانبیاء بنی اسرائیل ہے۔ یہ ان کی جو ہے نبوت جو ہے پیدائشی نبوت ہے، پیدا ہوتے ہی اظہار نبوت جو ہے ان کی پیدائش کے ساتھ ہوئی، جیسے دوسرے انبیاء کو عمر کے ایک حصے میں جو ہے اظہار نبوت ہوتا ہے، جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 سال کی عمر میں اظہار نبوت ہوا۔ انبیاء تو پیدائشی نبی رہتے ہیں، پیدائشی رسول ہوتے ہیں، مگر جو اظہار ہوتا ہے ایکسفولیشن آف پروفٹ ہوڈ بولتے ہیں نا، تو وہ عمر کے ایک سلسلے میں ایک حصے میں ہوتی ہے۔ مگر عیسیٰ علیہ السلام کو کیا ہے، پیدا ہونے کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت اور رسالت دے دی تھی، پیدائشی نبی ہے۔ اور یہ ایسے نبی ہے جو پیدا ہوتے ہی بات چیت شروع کر دی تھی، دوسرے انبیاء کیا ہے انسان جس عمر میں آ کے بات کرتا ہے اسی لحاظ سے بات کی، مگر عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوتے ہی بات شروع کر دی، جیسا بی بی مریم کے گوشت میں جو آغوش میں تھے، اور ایک دم جب بنی اسرائیل نے پوچھا تو ان کے اس وقت انہوں نے کہنا شروع کر دیا انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں اور رسول ہوں، سارے باتیں شروع کر دی۔ اچھا، یہ ان کی خصوصیات میں یہ ہے کہ خاتم الانبیاء بنی اسرائیل ہے، نبوت پیدائشی ہے، ان کی پیدا ہوتے ہی جو ہے نبوت ہو گئی، پیدا ہوتے ہی بات کیے ہیں، اور یہ ایک ہی نبی ہے جو بغیر باپ کے پیدا ہوں گے، یہ ایک ہی نبی ہے جو 2 شریعتوں پہ چلنے والے، شریعت موسوی اور شریعت محمدی، دونوں شریعتوں پہ قائم رہے۔ ان کی ہجرت جو ہوئی ہے ہجرت سماوی ہے، جتنے انبیاء ہوئے ہجرت کریں، جیسے ابراہیم علیہ السلام نے ہجرت کی عراق سے جو ہے بیت المقدس کے، موسیٰ علیہ السلام جو ہجرت کیے مصر سے لے کے دوسری جگہ پہ کراس کر کے چلے گئے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت ہوئی مکی سے مدینہ، مگر ان کی ہجرت کیا ہے، ہجرت سماوی آسمانوں پہ ہو گئی۔ اور یہ ایک ہی نبی ہے جو دجال کو قتل کریں گے،
یہ ایک ہی نبی ہے جس جو جب آئیں گے دوبارہ آئیں گے تو ساری دنیا میں ایک ہی مذہب ہوگا، کوئی دوسرا مذہب نہیں ہو جائے گی، یہودیت بھی ختم ہو جائے گی، یہ نصرانیت بھی ختم ہے، صرف اسلام ہوگا، ایک ہی مذہب ہوگا ساری دنیا میں، رزق کی روانی ہوگی۔ وہ یہ ایک ہی نبی ہے جن کے زمانے میں ایک رسول ہے کہ اس وقت اتنے پیسہ ہو جائے گا دنیا میں کہ صبح سے شام تک کوئی آدمی زکوٰۃ لے کر نکلے گا تو کہے گا کہ کوئی زکوٰۃ قبول کرنے والا نہیں۔ تو اس دنیا میں رزق کی وجہ، اور ان کی خاصیت کیا ہے کہ یہ ایک ہی نبی ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہونی، اور یہ ایک ہی نبی ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بازو جن کا دفن ہوگا مسجد نبوی میں، جو ایک حصہ خالی ہے جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب ان کی وفات ہوگی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلوں میں ان کے دفن ہوگی۔ تو یہ کچھ خاص باتیں ہیں عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تعلق سے۔ کیا ہے، ہر نبی ہر رسول پیشن گوئی میں ہمیشہ کہتے تھے کہ ایک نبی آنے والے ہیں، ان کی جب آئیں گے تو ان کی صداقت کرو اور ان کی پیروی کرو، یہ اپنی امت کو سارے انبیاء کہا کرتے تھے۔ مگر عیسیٰ علیہ السلام جو ہے ان کے تعلق سے یہ پیشن گوئی صحیح ہے کہ وہ انہوں نے اپنا مشن بنا دیا کہ دیکھو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے، ان کی مشن کو قبول کرنا ہے۔ اور دوسرے انبیاء کوئی وقت بتا نہیں کر سکتے تھے کہ حضور کب آئیں گے، مگر انہوں نے وقت بتا دیا کہ میرے بعد آئیں گے۔ نمبر تین، کسی نبی نے حضور کا نام نہیں لیا تھا، مگر عیسیٰ علیہ السلام ایسے ہیں جو حضور کا نام لے کر کہیں کہ میرے بعد ایک اور نبی آئیں گے، ان کا نام احمد ہو۔ یہ خاص چیزیں ہیں۔ تو رسالت کی بات بھی کر دیے، اور پھر انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا، میں جو تورات ہے اس کی جو ہے صداقت اور اس کو جو ہے اس پہ چلنے والا ہوں، میں اس کی تصدیق کرنے والا ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت دی۔ تو تین باتیں عیسیٰ علیہ السلام نے کی ہے، ایک تو اپنی رسالت کہا کہ میں رسول ہوں، نمبر دو یہ بتایا کہ میں تورات کی تصدیق کرتا ہوں، نمبر تین یہ بتایا کہ میرے بعد ایک نبی آنے والے ہیں، ان کا نام احمد ہوگا، ان کی پیروی کرو۔ اب یہ یہاں تک میں آپ کو بیان کرنے کے بعد اب بتاتا ہوں کہ عیسیٰ علیہ السلام جب آئے ہیں تو یہودیوں نے تو ریجیکٹ کر دیا۔ اس کے بعد میں اس کے پہلے کسی موقع پہ آپ کو سمجھایا تھا، مگر میں ڈیٹیلز میں جانا نہیں چاہتا، میں صرف اتنا بتا دیتا ہوں کہ جب عیسیٰ علیہ السلام آئے تھے، جب یہ یہودیوں نے سازش کر کے ہوا تو پھر ایک لاسٹ سفر ہوا ہے جس میں عیسیٰ علیہ السلام اپنے حوارین کے ساتھ، حوارین کون تھے؟ پہلے تو یہودیوں کے ساتھ تبلیغ دین کرتے رہے، اپنی رسالت کی بات کرتے رہے، کسی نے ایکسیپٹ نہیں کیا۔ تو پھر عیسیٰ علیہ السلام نے آ، سمندر کے کنارے جا کر وہاں کے جو دھوبی تھے، جو کپڑے دھویا کرتے تھے، ان لوگوں کے اوپر دین کی تبلیغ کی، تو پھر انہوں نے ان کو ایکسیپٹ کر لیا، ایمان لایا اللہ پر، وحدانیت پہ، اور پھر عیسیٰ علیہ السلام کے حوارین یا ان کے ساتھی بن گئے، جو صحابہ بن گئے۔ تو انہوں نے ان کو عیسیٰ علیہ السلام کو سپورٹ کیا۔ اس کے بعد جب یہودیوں نے جب انکار کیا، تو جب آہستہ آہستہ جو دین پھیلا ہے تو یہ حوارین کے تھرو پھیلا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کی جو مشن تھا اس کا۔ جب یہ آگے بڑھنا شروع کر دیا، دیکھے تو جب تیزی سے جو کرسچینٹی بڑھنا شروع ہو گئی، تو پھر یہودیوں کو بیٹھ کر سوچنا پڑا کہ ہم کیا کریں گے، کیونکہ ہم نے تو ان کو ریجیکٹ کر دیا تھا، مگر جو ہے کرسچینٹی جو تیزی سے پھیل رہی ہے تو کیا کریں گے۔ تو ان کو ایک تھنک ٹینک رہتا تھا، ان کی میٹنگ ہوا کرتے تھے۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ ہم کیا کریں، ان کو کسی صورت سے ان کو مس گائڈ کر سکتے ہیں۔ تو ان میں سے یہ ذاکر نائک بھی بتائے ہوں گے، خاص طور پر احمد دیدار اس کے تعلق سے بہت زبردست ریسرچ کیے تھے، پھر انہوں نے بتایا تھا، اس کے کچھ پوائنٹس میں آپ کے سامنے رکھ دے رہا ہوں۔ انہوں نے کہ جب کہا تھا ان کے پاس تھنک ٹینک بیٹھا، تو اس کے بعد جو ہے ان کا ایک ربائی تھا، اس کا نام تھا سول، سول احمد دیدار نے بتایا۔ تو اس نے کہا کہ دیکھو میں ایسا کرتا ہوں کہ یہ لوگ جتنے کرسچنس ہیں، جب بھی کوئی پرابلم ہوتا ہے تو چونکہ عیسیٰ علیہ السلام تورات کے ماننے والے تھے، تو ہمارے پاس یہودیوں کے پاس آ کر چیف ربائی سے ڈسکس کرتے تھے کہ ایسا پرابلم ہوا تو تورات میں کیا بتایا گیا ہے، ہم کو گائیڈ کریں گے تو ہم اس چیز پہ قائم رہیں گے۔ تو اس نے کہا کہ دیکھو یہ لوگ میرے سے اور یہودیوں سے مسائل پوچھنے آتے ہیں، میں ان لوگوں کے ساتھ ایک ایسا سلسلہ کروں گا کہ جس سے عیسائیت کو کمپلیٹ تباہ و برباد کروں۔ تو انہوں نے کہا کیا کریں گے، تو انہوں نے کہا کہ میں پلان کر رہا ہوں، میں کروں گا۔
تو اس نے کیا پلان کیا، یہ احمد دیدہ تفصیل سے بتائیں کہ ان کا جو ہے کرسچنز کا جو ہے جیسے سنڈے چرچ میں جو ہے یہ اپنا گیدر ہوا کرتے تھے، ان کے سرمن ہوا کرتے تھے، اس کو فالو کرتے تھے۔ تو یہ سال جو ہے، اس سال نے اپنا نام، اس کا سال کا نام جو ہے پال بتایا گیا ہے بعد میں پال بتایا گیا ہے، سال تھا اس کا نام پال بتایا گیا۔ تو پال پہنچائے ایک سنڈے جب ان کا ماس ہو رہا تھا، اس وقت چرچ میں داخل ہوا۔ چرچ میں داخل ہوا تو جتنے کرسچن تھے وہ تو اپنا جو سرمن تھا وہ سن رہے تھے، جب دیکھے کہ یہودیوں کا چیف ربائی، یہ جو بڑا مقدس آدمی ہے جس سے ہم مسائل پوچھنے جاتے تھے، وہ ہمارے چرچ میں آئے۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ کس لیے آئے؟ تو انہوں نے کہا کہ جب آپ کا سرمن ختم ہو جائے تو میں اسٹیج پہ جا کر تفصیل بتاتا ہوں۔ تو جب سرمن ختم ہو گیا تو اس وقت آ کر کہا کہ دیکھو، لاسٹ نائٹ جیسس کرائسٹ کیم ان مائی ڈریم، کل رات خواب میں عیسیٰ علیہ السلام آئے تھے خواب میں، اور میرے سے تفصیلی بات کرے، جو میں جو ہے ایسا دکھ رہا تھا کہ خواب نے بالکل بیداری میں ہوں۔ اور انہوں نے کہا کہ دیکھو، میں جو مشن لایا تھا اور جو سچائی لایا تھا اس پر ایمان لاؤ۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ مجھے ارلی لائف میں 33 ایئرس کی ایج میں انہوں نے جو مجھے سولی دے دی، جس کی وجہ سے میں کتنی چیزیں اپنی قوم کو بتانے والا تھا، میں بتا نہیں سکا۔ تو میں چاہتا ہوں کہ تم عیسائی مذہب اختیار کر لو، اور تمہارے ذریعے سے میں عیسائیت کے جو پوائنٹس بیان کرنا چاہ رہا تھا وہ تمہارے ذریعے سے بیان کروں گا۔ تو پھر اس نے اپنا ہاتھ اٹھا کر اس نے کہا کہ I have become a Christian. I believe in Jesus Christ and I worship and so on۔ تو اب آپ سوچیں کہ پورے چرچ ہال میں کتنی خوشی ہو جائے گی، یہ ربائی کا جو چیف ربائی ہے وہ آ کر کرسچینٹی قبول کر لیا ہے۔ تو جیسا میں بتاتا ہوں نا کہ ہمارے پاس بھی جو ہے ہماری ریجنس پارک ماسک جو سینٹرل لندن ماسک ہے، اس میں اگر کرسچینٹی کا اگر فرض کریے پوپ ٹریول کر کے آیا اور آنے کے بعد ہماری مسجد میں آ کر اعلان کر دے کہ میں جو پوپ تھا آج میں اسلام قبول کر کے مسلمان بن گیا ہوں، سارے لوگ جا کر اس سے اللہ اکبر گلے لگیں گے اور ایکسپٹ کریں گے۔ تو اسی قسم کا ماحول ہوگا۔ سارے لوگوں نے پال کو جو ہے ایکسپٹ کر لیا اور کہا کہ یہ تو بہت بڑی بات ہوئی کہ یہودیاں کا جو بڑا لیڈر تھا وہ کرسچن بن گیا ہے۔ تو اس کے بعد سے اب ہر سنڈے کا جو چرچ ہوتا تھا اس میں پال کو بلاتے تھے، تم سرمن دو۔ ان سے پوچھا کرتے تھے کہ پھر ڈیڈ جیسس کرائسٹ کیم ٹو یور ڈریم اگین اینڈ سیڈ اینی تھنگ؟ تو وہ کہتا تھا کہ نہیں، ابھی وہ ان کا دل لینا چاہ رہا تھا۔ اس نے کہا کہ نہیں، ابھی تو کچھ تو نہیں آیا، کچھ نہیں ہوا، ابھی نہیں ہوا۔ ہوتے 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 ایک دن ایک دم کہا کہ ہاں جیسس کرائسٹ کے، اور سارے لوگ خاموشی سے سننا شروع کر۔ انہیں کہا کہ ایسا کرو، ایسا کرو، ایسا۔ آہستہ 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 جو توریت کے جو حکم احکامات تھے اس کو کٹ کرنا شروع کر دیا، ان کو موو کرنا شروع کر دیا توریت جو۔ اس کے بعد جیسا سرکمسیشن جو ہے، اس نے کہا کہ کرسچینٹی کے لیے اس کی ضرورت نہیں، ختم ہو گیا۔ اس کے بعد کہا کہ جو پگ کا گوشت منع کر دیا گیا تھا نا، ہم کرسچنس کے لیے وہ الاؤ ہو گیا ہے، اس نو لانگر فاربیڈن، تو وی کین اسٹارٹ ایٹنگ پگ میٹ ناؤ۔ تو یہ یہودیوں میں منع تھا پگ کا گوشت، تو مسلمان اسلام میں بھی نہیں ہے، مگر اس نے آہستہ آہستہ۔ اس کے بعد ایک دن آ کر اس نے کہا کہ جیسس کرائسٹ کیم ٹو می اینڈ ہی سیڈ دیٹ آئی ایم دا سن آف گاڈ۔ اس کے پہلے جو تھا، یہ عیسائی جتنے بھی تھے ان کو پروفٹ کرتے تھے، سن کا نہیں تھا۔ تو یہ پال نے آ کر ان کے پاس شروع کر دیا، اور اس کے بعد اس نے تثلیث، تھری گاڈ ان ون، گاڈ ان تھری، یہ ایسا تثلیث کا شروع کر دیا۔ اس کے بعد پھر یہ جب ان لوگوں نے یہ ساری چیزیں اس کے ایکسپٹ کر لیے، تو اس کے بعد اپنے یہودیوں کے گروپ میں جب تو ٹھنگ ٹھنگ تھا اس میں جا کر کہا کہ خوشخبری ہے تم لوگوں کو، میں نے عیسائیت کو تباہ و برباد کر دیا، ان کو مس گائڈ کر دیا ہے، ان کو شرک میں داخل کر دیا۔ توریت کے جتنے اصول تھے ان کے خلاف ان کو بتا دیا کہ توریت کے کسی اصول پہ چلنے کی ضرورت نہیں، یو آر فری ٹو انجوائے یور ریلیجن۔ اس کے بعد کہا کہ اب ان کو شرک میں مبتلا کر دیا ہوں، ان کی تو نجات ختم ہو گئی۔ تو سارے یہودیوں نے اس کو بہت کہا۔ اس کے بعد پھر یہ جاتا تھا اور جا کر کہتا تھا کہ دیکھو جیسس سیڈ سچ اینڈ سچ۔ تو اب کیا ہے، کرسچینٹی نے
پال کو ہر لحاظ سے ماننا شروع کر دیا. تو اسی لیے اب اہمیت کیا, وہ کہتے تھے کہ جیزس کیم بٹ ہی واز ناٹ ویری یوزفل ٹو اس, ہی ڈڈ ناٹ ریلے ایوری تھنگ, اٹ از سینٹ پال ہو گیو دا کرسچینٹی. تو اب کیا ہے, کرسچینٹی میں سینٹ پال کا مقام جو ہے عیسیٰ علیہ السلام سے بڑھ گیا ہے. سب سے بڑا جو چرچ اور کیتھیڈرل بنائیں گے اس کو سینٹ پالس چرچ, سینٹ پالس کیتھیڈرل کا نام دیں گے. کوئی سینٹ جیزس چرچ آپ کو کہیں نہیں ملے گا, سینٹ پالس کے نام سے نہیں گا یہ سارا. اس کے بعد وہ اچھا عیسائیوں کے ایک تھے سینٹ بارناباس بھی تھے. سینٹ بارناباس کو بھی بہت لوگ پسند کرتے تھے. انہوں نے کہا کہ نو, ایز فار ایز آئی ایم کنسرنڈ دیر از نو ٹرینٹی اور جیزس از ناٹ سن آف گاڈ. تو یہ جب باتیں ہونے لگے تو پھر پال جو ہے سینٹ بارناباس کے پاس پہنچ گیا, اور آپس میں تو شروع میں تو دونوں بھی بڑا مقام تھا, دونوں ان کے عزت کرتے تھے. بعد میں جب پال نے دیکھا کہ سینٹ بارناباس جو بات کر رہے ہیں اس سے پھر کرسچینٹی صحیح راستے پہ آ جائے گی, تو ڈسکشن ہونا, بہت لڑائی جھگڑے اور آرگومنٹ ہونے لگے, جس کی وجہ سے جو سینٹ بارناباس تھے وہ وہاں سے نکل کر سائپرس کو موو کر دیے. اور سائپرس جانے کے بعد بتایا جاتا ہے کہ ان کو شہید کر دیا گیا تھا. مگر انہوں نے جو اناجیل ہے نا, کنونیکلس جو انجیلیں ہیں نا, مارک, میتھیو, جان اور لیو, یہ 4 کتابوں کو مانتے ہیں. مگر اس کے علاوہ بھی بائبل اکارڈنگ ٹو سینٹ بارناباس بھی تھی. مگر جب دیکھے گئے تو پال نے کہا کہ یہ جو سینٹ بارناباس کی جو انجیل ہے اس کو کوئی ایکسیپٹ نہ کرو, اس کو فالو نہ کرو. یہ ساری چیزیں ہو کہ اس کو کہا کہ نہیں, یہ جو ہے کنونیکل نہیں ہے, اپوکلپس. تو اس کے لحاظ سے تعلق کر کے سینٹ بارناباس کی جو انجیل تھی اس کو مٹانے کی کوشش کی گئی, کیونکہ اس میں تفصیلات تھے اصل. عیسیٰ علیہ السلام نے جو بشارتیں دی تھی اس وقت, جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی موجود تھا اس میں, تو اس میں بشارت دی. تو جو بائبل اکارڈنگ ٹو سینٹ بارناباس ہے اس میں تفصیلات ہیں, وہ سچ ہیں. اور اسلام کے تعلق سے جو ہم بشارتیں ہیں وہ سارے چیزیں اس کتاب میں. مگر انہوں نے کہا کہ نہیں, ڈونٹ سوری ڈونٹ فالو بائبل آف سینٹ بارناباس, اسی لیے اس کو بند کر دیا گیا تھا. مگر اب بھی جو ہے پوپ کی جو لائبریری ہے اس میں بھی ہے, اور 2-3 جگہ برٹش لائبریری میں بھی ہے, اور واشنگٹن کی بھی جو بڑی لائبریری ہے اس میں بھی ایک کاپی ہے سینٹ بارناباس کی. تو اور دوسری جگہوں پہ نہیں ہے. اس کے ترجمے کیے گئے ہیں, مگر اس میں بتایا جاتا ہے کہ اصل جو اتنی ہے, اگر اس کو فالو کریں گے تو آپ اسلام کے تعلق سے بہت سارے بشارتیں ہیں, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق سے بہت سے بشارتیں, تفصیلات ہیں اس میں بہت ساری چیزیں. تو یہ خاص طور پہ بتایا جاتا ہے کہ یہ پال نے آ کر, سینٹ پال جو تھا اس نے عیسائیت کو تباہ و برباد کرنے اور مس گائڈ کرنے کی کوشش کی. اور سینٹ بارناباس نے کہا, تو اب ہم یہ بتا دیتے ہیں کہ اب عیسیٰ علیہ السلام نے کہا بشارت دی تھی کہ میرے بعد ایک نبی آئیں گے, ان کا نام احمد ہوگا. تو اب وہ کہتے ہیں کہ یہ چاروں جو ہے نا, میتھیو, مارک, لیوک, جان میں تو کہیں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام احمد تو نہیں ہے. مگر انہوں نے کیا کیا, وہ جو اوریجنل لینگویج میں جو بائبل تھی اس کا جو ٹرانسلیشن, گریک ٹرانسلیشن کیا, تو اس میں کیا کیا انہوں نے ناموں کا بھی ٹرانسلیشن کر دیا. جب محمد احمد کا نام تھا تو احمد کا معنی جس کی تعریف کی گئی, تو انہوں نے کہا کہ دا موسٹ پریز ون, اس کے نام کی بھی ترجمہ کر دیا انہوں نے. آپ دیکھیں تو ناموں کے ترجمے نہیں ہوا کرتے, معاف کرنا, تو ناموں کا جو ہے ترجمہ کر دیا. مگر سینٹ بارناباس کی جو انجیل ہے اس میں نام لکھا ہوا ہے احمد ہے. تو یہ خاص طور پہ آپ کے سامنے بیان کر دینا چاہ رہا تھا. اب جو اب اینڈ کرنے کے پہلے تھوڑے سے پوائنٹس میں بتا دیتا ہوں کہ جنت کے تعلق سے بھی بتایا گیا ہے کہ اگر تم بہترین کامیابی چاہتے ہو تو سب سے بڑی کامیابی کیا ہے کہ دوزخ سے بچنا ہے اور جنت میں داخل ہونا ہے. اور جنت میں داخل ہونے کے جو شرائط بھی ہیں کہ ایمان ہو, جان اور مال سے جہاد کریں گے, تو اللہ تعالیٰ اس کا نتیجہ کیا ہے, آپ کو مغفرت ملے گی, جنت کے محلات ملیں گے. یہ ساری سوری جنت کے تعلق سے بتایا کہ جنت کتنے ہیں. دار الحلال بھی نام آیا ہے جنت کے تعلق سے, دار السلام بھی آیا ہے, دار الخلد بھی نام آیا ہے,
जन्नत अदन भी नाम आया है, जन्नत मावा भी आया है, जन्नत नईम भी आया है, जन्नत फिरदौस भी आया है। तो ये और अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जन्नत अगर करना है तो सूरह तौबा सूरह नंबर 9 में उसकी एक आयत है, आयत नंबर 111। उसमें अल्लाह ताला बताते हैं कि जन्नत की कीमत क्या मन, इन्नल्लाह इश्तरा मिनल मुमिनीना अनफुसहुम व अम्वालहुमुल जन्नह। जन्नत की कीमत बताई है कि मोमिनीन को क्या करना चाहिए। जन्नत खरीदना हो तो अपने अमवाल से और अपने जानों से अल्लाह ताला की जो है मफरत करे। और फिर यहूदियों की यही हालत थी कि हमेशा से अपने जो जिस किस्म का मजहब हम फॉलो करें उसके अलावा कोई मजहब दुनिया में टिक नहीं सकता है। ईसाईयत आई तो सारी कोशिश की कि ईसाई इसको खत्म कर दें। जब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मबूस हुए और उन्होंने इस्लाम को करा तो उस उनके ताल्लुक से भी बहुत कोशिश करते रहे। अगर थे कि देख लिए कि सही नबी है जिनकी बशारत थी, मगर किसी सूरत से एक्सेप्ट नहीं किया। और कोशिश ये करते रहे कि किसी सूरत से ये वो मुशरिकीन से मिल लिए और वो अवस और खजरत के लोगों को जो है मुनाफिकीन बनाकर उनके साथ ग्रुप में रहे। सारी कोशिश ये यही थी कि हम तो ईसाई का तो ख़त्म कर दिए, अब इस्लाम को भी किसी सूरत से ख़त्म कर देंगे, किसी सूरत से करेंगे। तो यहूद के थे, एक अब्दुल्ला बिन सबा था जो उसने पॉल के जैसा कोशिश किया कि जैसा पॉल ने ईसाई को ख़त्म किया, मैं जो है कोशिश करता हूँ कि इस्लाम जो है उसको भी ख़त्म करने की। मगर अल्लाह ताला ने इस्लाम की जिम्मेदारी ले ली थी, कुरान की जिम्मेदारी अल्लाह ने ले ली है कि इसको कोई चेंज नहीं कर सके। तौरात को और इंजील को तो अल्लाह ताला ने नहीं कहा था कि मैं इसकी हिफाजत करूंगा, तो उसमें तब्दीलियात आ गया। लेकिन कुरान के ताल्लुक से बताया गया तो उसमें कोई तब्दीलियत नहीं है। और ये इनकी कोशिश यही रही थी किसी सूरत से इस्लाम को ख़त्म कर दें। तो इसमें जो आयत आई है कि ये खास तौर पर बताया गया है कि जो है ये कोशिश ये करते हैं कि अपनी फूकों से इसको ख़त्म कर देंगे। ये मगर ये ख़त्म होने वाली चीज़ नहीं है। मगर एक शायर थे जफ़र अली खां मरहूम, उन्होंने लिखा, नूरे खुदा है कुफ्र की हरकत पे खंदा दिन, नूरे खुदा है कुफ्र की हरकत पे खंदा दिन, फूकों से ये चिराग बुझाया न जाएगा। ये फूके मार मार कर सोचते थे कि हम इस्लाम को खत्म कर देंगे, मगर इस्लाम खत्म होने वाला नहीं है। ये तो ऐसा है जैसा आप सूरज को देखकर कहें कि मैं फूक से सूरज को की रोशनी को खत्म कर दूंगा या उसकी गर्मी को खत्म कर दूंगा, तो ये कैसा हो सकता है, ये तो नहीं हो सकता। तो अ, आज की जो डिस्कशन है उसमें बस यही पॉइंट बता दिया मैं कि अल्लाह ताला हमको तौफीक दे कि हम जो सफ के ताल्लुक से आए, सबसे तो सिर्फ मेंशन किया गया है सब क्या है, एक दूसरे से यूनिटी में, इस सबसे यूनिटी और स्ट्रगल करने के लिए कहा गया है कि सीनों से मुसलमानों के खिलाफ कोई गलत फहमी हो तो निकाल दें और अपने दिलों को साफ रखें, यूनाइट होने की कोशिश करते हैं। सबसे अहम चीज़ ये है कि यूनिटी यूनिटी यूनिटी। इसका मुझे एक लेसन मिला है सूरह सफ से कि यूनिटी की कोशिश करो और एक दूसरे के साथ मिलजुल के काम करो। और अल्लाह ताला ने जो जन्नत के तफसीलात बताएं कि कैसा हाल से करना, उसमें ईमान पर कायम रहो। और अपने जिहाद के, तो जिहाद का लफ्ज जो है, अगर जंग हो तो उसमें क़िताल होगा, अगर जंग ना हो तो जिहाद का मतलब है स्ट्रगल टू सरवाइव, टू बी ऑन द राइट पाथ। ये सबसे अहम चीज़ है। हाँ, एक जमाने एक आएगा जिसमें ये आयत की जो है 100% फॉलो करना है। वो जब ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे तो उनके साथ मिलकर जो दज्जाल है और उसके साथी रहेंगे उनके साथ एक जंग होगी। उसमें जो है उसमें फिर ये इस आयत को इस्तेमाल किया जा सकता है कि सब भी करो, यूनाइट हो और एक दूसरे के साथ मिलके जो है ईसा अलैहिस्सलाम का साथ देकर जो दज्जाल के फौज रहेगी उसके साथ किताल करो और जंग करो। ये एक चीज तो जो कुछ कहा गया सुना गया अल्लाह ताला उसको कबूल फरमाए। आज की बात मैं खत्म करता हूँ। अगर कुछ क्वेश्चन है तो कर लेंगे, नहीं तो मैं दुआ करता हूँ उसके बाद अगर कुछ करना। आज मैं थोड़ा सा जल्दी खत्म करने की कोशिश करता हूँ। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दुआ कर लेंगे तो उसके बाद अगर कुछ क्वेश्चन है तो कर लेंगे। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मोहम्मद व अला आलि मोहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मोहम्मद व अला आलि मोहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका ईमानन कामिलन व यकीनन सादिक़न व अमलन मुतक़ब्बलन व दुआ मुस्तजाबन
ونظر الرحمة وفضلا دائما وأجرا عظيما آمين وبدنا صابرا ولسانا ذاكرا وقلبا خاشعا وقلبا صادقا وقلبا صابرا وقلبا شاكرا وقلبا منورا وتوبة نصوحا وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة بعد الموت والعفو عند الحساب والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان وجعلنا من الراشدين وجعلنا من المتقين وجعلنا من المحسنين وجعلنا من المخلصين وجعلنا من عبادك الصالحين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنا مسلما والحقنا بالصالحین. اللہ پاک ہمارے یہاں بیٹھنا کہنا سننا اس کو قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو جیسے یہاں بیٹھ کے سننے اللہ تعالیٰ جنت میں بھی ہم سب کو ملا دیا اور بیٹھ کے باتیں چیتیں کرتے رہے ایک دوسرے سے ملے. اللہ تعالیٰ جو خطائیں ہو گئے اپنی رحمت کے تو معاف فرمانا. اللہ پاک جو ہمارے دوست احباب رشتہ دار جو بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو شفا کامل اور عاجل عطا فرما. جو پریشان ہیں ان کو پریشانی کو دور فرما. ہمارے جو دوست احباب رشتہ دار دنیا سے گزر گئے اللہ تعالیٰ جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما. اور سب ہمارے ڈاکٹر صاحب ابھی حال میں پرلی کے موسیقی تھے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرما دے. ان کو صبر عظیم عطا فرما. ان کے سارے خواہشات کو پوری فرما دے اللہ تعالیٰ. ہم سے جو کچھ خطا ہے من رحمت ہے اللہ تعالیٰ. میں اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کرتا ہوں کہ ہم جو کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم آپ کے حضور میں اپنی حیثیت کے لحاظ سے مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ مگر آپ ہم کو اپنی شان کے مطابق عطا فرمائیں. آمین. ہم تو اپنی حیثیت سے آپ سے مانگ رہے ہیں مگر آپ اپنی شان کے لحاظ سے ہم کو عطا فرما. اللہ تعالیٰ جو مانگا ہے وہ بھی عطا کر دے, جو ہم نے نہ مانگا وہ بھی عطا کر دے کیونکہ ہم کو پتہ بھی نہیں ہمارے لیے کیا بہتر. اور جو بھی عطا فرمائے اس کے ساتھ اس کی عافیت عطا فرما دے اللہ تعالیٰ. اور اللہ تعالیٰ ہم آپ کے ہر قسم کے غضب غصے اور آپ کی ہر قسم کی ناراضگی سے آپ ہی کی رحمت پہ پناہ دے. آپ کے رحمت کے سوا کوئی پناہ نہیں ہے اللہ تعالیٰ. ہم نفس اور شیطان کے شرور سے آپ کی پناہ میں آتے ہیں اللہ تعالیٰ. ہمارے کو اس رمضان مبارک کے قریب پہنچا دیے. ہم آپ کے ممنون و مشکور ہیں کیونکہ بہت سارے لوگ لاسٹ رمضان میں تھے اس رمضان میں زندہ نہیں ہیں. آپ نے ہم کو اتنے صحت عافیت تندرستی کے ساتھ عمر عطا فرمائے کہ پھر ایک رمضان کو ہم وٹنس کرنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ اس رمضان کے بہترین برکات سے ہم کو مستفید فرمائے. لیلۃ القدر کی برکتوں سے ہم کو عبادت کو اعلیٰ درجے میں قبول فرما دے. آمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم. جزاک اللہ خیر بھائی. شکریہ ڈاکٹر صاحب. ایز یوزول بہترین واز ہے آپ کا. الحمدللہ. آپ لوگوں کا اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کا یہاں بیٹھنا کہنا سننا کرے. اللہ سے یہی دعا کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال میں اخلاص اور للہیت عطا فرمائے. ریاکاری سے آپ کی پناہ مانگتے ہیں. آمین ثم آمین. عاجزی اور انکساری عطا فرمائے. غرور و تکبر سے ہم آپ کی پناہ میں آمین. بس ہم کو انشاءاللہ تعالیٰ یہ تو دنیا دیکھتے دیکھتے ختم ہو جائے گی. انشاءاللہ جنت میں ہم ایسی بیٹھ کے بات چیت کرنے کا موقع انشاءاللہ. ہمارے جو رشتہ دار جو گزر گئے ہیں ان سب سے ہماری انشاءاللہ جنت میں ملاقات ہوگی. سب بیٹھیں گے بات چیت کریں گے. اللہ تعالیٰ کو قبول فرمائے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نیکسٹ سنڈے انشاءاللہ سورہ جمعہ کے تعلق سے کر لیں گے. اس کے بعد پھر رمضان کے دوران میں تھوڑا سا بریک لے لیں گے کیونکہ ہمارے کو رمضان میں اتنے مصروفیات اور اس میں چیزوں میں مصروف رہتے ہیں تو رمضان کے بعد پھر سلسلہ شروع کریں گے. مگر نیکسٹ سنڈے آخری سورہ جمعہ کی تفسیر کر لیں گے, ریفلیکشن کر لیں گے. اس کے بعد گیپ دے دیں گے. پھر رمضان کے بعد انشاءاللہ پھر ملیں گے انشاءاللہ. جزاکم اللہ خیر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ حافظ. السلام علیکم. وعلیکم السلام.